لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیں، اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہیں، اگر ہم اور آپ اللہ و رسول کی رضا چاہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق گزار دیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل 13 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اقلیت میں تھے، چند غربا و مساکین مشرف باسلام ہوئے، جن کا نہ کوئی حامی تھا اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مونس تھا اور نہ کوئی غمخوار، بلکہ سارا عرب ان کے جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ مکہ کی گلیاں ہی کیا ہے، پہاڑوں کے غاروں میں انہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک پر کوڑے برسائے جاتے، جب ان کا پشت مبارک زخمی ہو جاتا تو آپ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اتنا گرم کہ اگر دانے ڈال دیے جائیں تو بھون کر کے تیار ہو جائیں۔ اے بلال، اگر چاہو تو ساری بہاریں مل سکتی ہیں۔ اے بلال، اگر چاہو تو ساری خوشیاں مل سکتی ہیں۔ اے بلال، اگر چاہو تو دولت کا انبار تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ بلال کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا حبیب اللہ، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا حبیب اللہ، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرکار نے جو دولت دی ہے، اس دولت کے سامنے دنیا کی کوئی دولت میری نگاہوں کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اے بلال، اگر چاہو تو جس کو پسند کر لو وہی تمہاری ہے۔ اے بلال، اگر حسن چاہتے ہو تو تمہیں حسن مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑنی پڑے گی۔ کہا میرے سرکار کا حسن دیکھا نہیں ہے، اگر ایک نظر دیکھ لو تو ساری خوبصورتی بھول جاؤ۔ بلال مچل کر کے کہتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی
دیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان جشن آمد رسول جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مصور رضا صاحب قبلہ پورنیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا بس اسی کو بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں اے بلال دولت ایسی چیز ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا گلا دبا دیتا ہے اے بلال دولت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں دولت مل رہی ہے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ایک پیالی چائے کے لیے ہم اپنے بھائی کے لیے کورٹ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی مگر بلال ٹس سے مس ہونے والے نہیں اب فیصلہ ہوتا ہے کہ نکیلے پہاڑ تلاش کیے جائیں نکیلے پہاڑ تلاش کیے گئے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے بلال دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر لے کر کے چلتے ہیں آگے آگے بلال جا رہے ہیں پیچھے پیچھے ظالموں کا مجمع ہے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو بلال کے کپڑے اتار دیے گئے جسم پر صرف ایک تہبند ہے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور نکیلے پتھر پر آپ کو لٹا دیا گیا رسی کھینچی گئی پورا جسم خون سے تر ہے جسم کا کوئی جگہ باقی نہیں جہاں سے خون نہ نکلتا ہو مگر ایسے عالم میں بھی بلال بس ایک ہی صدا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے میرے آقا کو خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال کو ستایا جا رہا ہے بلال کے جسم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ رسول جو اپنی امت پر اس قدر مہربان کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی امت کو یاد کیا معراج میں گئے تو بھی امت کو یاد کیا جب ظاہر میں آخری سفر آپ کر رہے تھے قبر میں لٹایا گیا ایک صحابی رسول ہیں سرکار کے چہرے اطہر پر ان کی نظر ہے اپنے دل سے کہہ رہے ہیں دل خوب جی بھر کر کے زیارت کر لے اب اس کے بعد
ظاہر میں یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، جب ان کی نظر لب مبارک پر پڑتی ہے اور اپنے کان کو سرکار کے لب کے قریب کرتے ہیں تو میرے آقا اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ میرے سرکار جب سنتے ہیں تو اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور جیسے بلال پر نظر پڑی ہے آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میرے سرکار زارو قطار رونے لگے اور فرماتے بلال تم کس حال میں ہو؟ بلال نے جیسے سرکار کی آواز سنی اور اپنا چہرہ اٹھایا، دیکھا سرکار سراپا موجود ہیں۔ بلال مچل کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اے میرے سرکار میری تمنا تھی کہ اے کاش میرے سرکار مجھ کو اس حالت میں دیکھ لیتے۔ آج میری تمنا پوری ہو چکی ہے، جو میری چاہت تھی، جو میری خواہش تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ بس آخری بات، خود میرے سرکار سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اہل طائف نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، موزہ خون سے تر ہو جاتا ہے۔ آپ کا غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زخمی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں مچل جاتے ہیں یا رسول اللہ ان ظالموں نے آپ کو بہت ستایا ہے، اے میرے سرکار آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، اے میرے سرکار اگلے انبیاء کرام نے بد دعائیں کی تھیں، آپ بھی بد دعا کر دیں تاکہ سب کے سب ختم ہو جائیں، سب کے سب فنا ہو جائیں۔ وہ غلام جس نے صرف سرکار کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ان کے والد ان کے چچا پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں زید اے میرے سرکار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بڑی مشکلوں کے بعد ہمیں ملا ہے، آپ جو چاہے قیمت لے لیں مگر میرے بچے کو میرے حوالے کر دیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو مجھے قیمت کی بات کرتا ہے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جناب زید سے فرماتے ہیں زید یہ دیکھو تمہارے والد ہیں، یہ کعب تمہارے چچا ہیں جو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور میں خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ اور آزادی کی زندگی بسر کرو۔ جناب زید نے ایک نظر بھر کر اپنے باپ اور چچا کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک نظر بھر کر سرکار کے چہرے مبارک پر جب نگاہ پڑی ہے تو رونے لگے اور کہتے ہیں یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں رہے، تیرے قدموں میں رہے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، جھڑکیاں کھائے یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں رہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے آقا، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں۔ ایک طرف جناب زید سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار بد دعا کر دے، دوسری طرف عذاب کا فرشتہ
وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے میرے سرکار اگر اجازت ہو تو ہم زمین کو پلٹ دیں۔ اب میرے سرکار کا دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب قدیر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تو اس زمین کو پلٹ سکتا ہے، تو ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، مگر میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے جس طریقے سے تو اس زمین کو پلٹ سکتا ہے اسی طریقے سے تو ان کے دل کو پلٹ دے تاکہ یہ تجھے پہچان لے اور مجھے مان لے۔